اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے نوائے اردو چھٹی جماعت کے لیے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں اس کی فہرست۔ تو جیسے کہ اسٹوڈینٹس پہلے ہم نے ریڈنگ کی تھی حمد نظم صفحہ نمبر 5 کی۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے نعت نظم صفحہ نمبر 9۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر ہم آپ کو اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کے بارے میں سولو کرنے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سمجھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 9 نعت۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدانیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوائے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اسٹوڈینٹس یہ ہم نے ریڈنگ کی، اب ہم آپ کو سمجھائیں گے اس کی ایکسرسائز کے بارے میں۔ اب ہم آئیں گے پیج نمبر 10 پر۔ پیج نمبر 10 پر ہمیں ایکسرسائز سولو کرنی ہے۔ سوال نمبر پہلا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے رحمت کا لقب کسی نبی کو عطا ہوا۔ دوسرا سوال ہے شعر میں نسخہ کیمیا کسے کہا گیا۔ تیسرا سوال ہے ہرا کا کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے نظم میں عربوں کی کس برائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں سوال ہے قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ تو اسٹوڈینٹس یہ ہم آپ کو اس کی سینڈ کر دیں گے، یہ آپ نے فیئر کاپی میں اتارنا ہے سوال جواب، ٹھیک ہے، صفائی کے ساتھ کام کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے درجہ ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ نے کاپی میں کرنے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے نعت کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ کیا آپ نے بک کے اندر کرنا ہے، یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے، تو آپ نے بک کے اندر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اب ہم آئیں گے پیج نمبر 11 پر۔ سوال نمبر 4 ہے جمع کے واحد لکھیں۔ جمع مطلب بہت سارے اور واحد مطلب اکیلا۔ اب ہمیں یہاں جمع دی گئی ہے مطلب کہ نبیوں مطلب بہت سارے، ضعیفوں بھی مطلب بہت سارے، مطلب ان کی تعداد زیادہ، اور جو واحد ہوگا واحد کی تعداد ایک میں ہوتی ہے، اور جو جمع کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت ساروں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جیسے نبیوں ہیں مثال کے طور پر، تو اس کا جو واحد ہوگا وہ ہوگا نبی۔ اس میں ہم فیئر کاپی پر کالم بنائیں گے، ایک سائڈ ہم نے جمع لکھنی ہے، جمع کی پھر ہم آپ کو واحد سینڈ کریں گے ایکسرسائز میں، وہ کریں گے آپ۔ اب سوال نمبر 5 پہ ہمیں دیا گیا ہے اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، یہ بھی آپ بک میں کریں گے، یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرعے کو مکمل کریں، یہ ایسے ہی کالم آپ بک میں بنا رہنے دیں گے، یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے بک میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے درجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو اسٹوڈینٹس یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے کاپی کے اندر۔ سوال نمبر 8 ہے درجہ ذیل اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کریں، یہ ہم آپ کو گرامر میں کرائیں گے، تو اسٹوڈینٹس یہ ابھی آپ نے نہیں کرنا۔ اب پیج نمبر 12 پر آئیں گے۔ سوال نمبر 9 ہمیں دی گیا ہے دی گئی مثال کے مطابق 5 ایسے الفاظ لکھیں جن میں حرف عطف کا استعمال ہو، یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے، یہ بھی آپ نے کاپی کے اندر کرنا ہے۔ سو اسٹوڈینٹس یہاں ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی، اس سے آپ اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھیں گے، صفائی کے ساتھ کام کریں گے۔ تھینک یو۔